الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور اس کا فلسفہ بھی بیان فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. جب حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں: فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسرے درجے پر، تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. ممبر سے اترتے ہوئے آپ نے جو عمل کیا، یہ عمل اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرض علی جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں فرمائی. سب سے پہلی بد دعا: بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کی مغفرت نہیں کی گئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی: بعد ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ،
جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے؟ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے نمبر پہ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پائیں، فلم یدخلہ الجنہ، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بد دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے دی، اور تینوں پر اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی تینوں بد دعاؤں پر آمین فرماتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دیں اور اس پر اللہ کے محبوب آمین کہیں تو اس شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے ان 3 بد دعاؤں میں سے پہلی بد دعا کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی۔ تو آج جو دوسری بد دعا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ بھی اللہ کے محبوب پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دیگر اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل میں اللہ جل شانہ نے اپنی شرکت کا اظہار فرمایا ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہو کہ اس عمل میں میں خود بھی شریک ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک کا پڑھنا عملاً یہ فرض ہے۔ جس مجلس میں بیٹھے ہوں اس مجلس میں پہلی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پہلی مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک کا پڑھنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو درود پاک اتنی مبارک اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنی شرکت کا اظہار فرماتے ہیں، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے بندو، میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہاں پر اللہ نے حکم دے دیا۔ جب حکم دے دیا تو میں نے گزارش کی کہ زندگی میں ایک بار درود پاک کا عملاً پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب فرض کی بات آ گئی تو یہ فرض ہم نے ادا کر دیا، اور درود پاک اس آیت کے تحت پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں، اس کا طریقہ تو ہمیں نماز کے اندر معلوم ہے، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ نماز والا درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پیارے صحابہ کرام کو یہ درود پاک سکھایا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام درودوں میں سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی ہے۔ تو سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ تو اس لیے ہم درود پاک اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا درود شریف ہے، تو وہ پڑھا کریں۔ باقی اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر مختلف قسم کے درود شریف ملتے ہیں، مختلف درود ملتے ہیں،
جو بھی درود پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور درود شریف کتنی مبارک عبادت ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گزارش کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ پہ درود شریف کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو تمہیں اختیار ہے پڑھ لو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ الربع، میں 1/4 آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے جتنا درود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ النصف، میں آپ پہ آدھا وقت اپنے دیگر معمولات میں لگاؤں گا اور آدھا وقت آپ پہ درود پاک پڑھنے میں لگاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے جتنا درود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس پر اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فالثلثین، یعنی میں 3 حصے کر کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے دیگر عبادات کے اندر لگاؤں، دیگر معمولات میں لگاؤں، اور 2 ثلث جو ہیں وہ میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں۔ قال ما شئت، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس پر اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں اجعل لک صلاتی کلہا، اب میں سارے کا سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھنے میں لگاؤں گا۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ جل شانہ تمہاری تمام دنیا کے کاموں میں کفایت فرمائیں گے، ویغفر لک ذنبک، اللہ جل شانہ اس درود پاک کی کثرت کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو درود شریف اتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کتنا پڑھیں؟ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، قاریوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ سمجھ گئے صحابہ کرام حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، سمجھ گئے یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لیا ہے؟ اے قربان جائیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، ابی سے قرآن سنو۔ اتنا اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ساری تفصیل سے آپ کے سامنے روایت آ گئی، تو درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ حضور پاک علیہ السلام کی امت پہ اتنے احسانات، اتنے احسانات، اتنے احسانات کہ حضور کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، یا کوشش بھی نہیں کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا ہم حضور پاک علیہ السلام کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار درود پاک سے ہوتا ہے۔ دیگر اعمال بھی ہیں، جو کثرت سے اللہ کے محبوب پہ درود پڑے گا یہ ازدحاد محبت کا بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو جتنا درود پڑے گا اتنا اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑے گا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ درود پڑے گا کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب پہ درود پڑھے گا، صحابہ کرام اللہ کے محبوب پہ بڑی محبت سے درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دیگر صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اس لیے درود پاک ہر موقع پر پڑھنا چاہیے۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درود پڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ جب مسجد سے نکلیں، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو درود پاک پہلے پڑھیں پھر گھر میں داخل ہوں، جب گھر سے نکلنے لگیں تو درود پاک پڑھیں، گھر سے نکلنے کی مسنون دعا پڑھیں، اور مختلف مواقع کے اندر نماز کے اندر اللہ نے درود شریف رکھ دیا، اللہ کے محبوب نے اپنے پیارے صحابہ کو بتا دیا، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر درود شریف کے بارے میں بتا دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ سیر و تفریح کرنے والے، سیاحت کرنے والے فرشتے زمین و آسمان کے اندر بہت زیادہ فرشتے ہیں، اور فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، وہ سیاحت کرتے ہیں، سیاحین فی الارض ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ یبلغونی عن امتی السلام، میرے اس امتی کا درود مجھ تک وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس فرشتے کو میرے مزار پہ متعین کیا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی کوئی درود پڑھے اسے آ کر بتاتا ہے، وہ درود میرے سامنے پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے فلاں ہیں، اس کے نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ، اس نے آپ کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھ تک سلام پہنچایا جاتا ہے، پھر اس سلام کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلام پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھا کہ وہ درود و سلام سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ وہ سب سے کہتے تھے بھائی کثرت سے درود پڑھو، ہر قسم کی پریشانی کے لیے کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بندہ ٹینشن میں ہے، ٹینشن میں وہ درود شریف پڑھنا شروع کر لے، درود پاک پڑھنا شروع کر لے، اللہ جل شانہ اس کے ٹینشن کو ختم فرما دیں گے۔ ایک بندہ مشکل میں ہے، اللہ جل شانہ اس کی مشکل کو درود پاک کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ ایک بندہ مقروض ہے، وہ قرضوں تلے دبا ہوا ہے، درود پاک کی کثرت کرے، اللہ جل شانہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے اس کے قرضوں کو ختم فرما دیں گے۔ گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، گھریلو ناچاکیاں چل رہی ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں، اللہ جل شانہ اس درود پاک کی برکت سے پریشانی کو، اس جھگڑے کو، فسادات کو ختم فرما دیں۔ اور درود پاک جس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور تصوف کے اندر اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مصلی درود شریف پڑھنے والا، درود پاک پڑھنے والا درود شریف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے درود پاک کو بادل کی شکل عطا فرماتے ہیں، بادل کی شکل عطا فرماتے ہیں، اور اس بادل سے جب بارش برستی ہے، فرمایا کہ وہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو اللہ جل شانہ اس سے سونا پیدا فرماتے ہیں، اور وہ اس بادلوں میں سے جب بارش برستی ہے پہاڑوں پر، فرمایا کہ اللہ جل شانہ چاندی پیدا فرماتے ہیں، اور وہ درود پاک سے جو بادل بنے ہیں ان بادلوں سے پانی آ کر وہ جو بارش برس رہی ہے، فرمایا کسی کافر پر اگر پڑے تو اللہ جل شانہ اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو درود پاک کوئی چھوٹی دولت ہے؟ درود پاک اتنی بڑی دولت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس عمل میں شریک ہوں،
میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، تم بھی درود شریف پر میرے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے۔ کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 300۔ کثرت یعنی زیادہ پڑھنا، زیادہ پڑھنے کی تعداد جو کم سے کم ہے نا، کوئی اگر بندہ دن میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کے متعلق پڑھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو تو آپ سب جانتے ہیں نا، علامہ اقبال، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، کوئی عالم دین بھی نہیں تھا، لیکن اس کا لقب تھا علامہ اقبال۔ علامہ یہ اہل علم جانتے ہیں، اس میں مبالغہ ہے۔ علامہ عالم، عالم ایک عام عالم کو کہتے ہیں، لیکن علامہ بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ اس کو لقب ملا علامہ اقبال۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا لقب یہ ملا کیسے، یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ تو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ میں نے گن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ بار درود پڑھا ہے، اس کے بعد یہ مجھے لقب ملا ہے۔ اس لیے درود پاک، اس سے محبت کریں۔ جو درود پاک کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دیگر اعمال کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر حال میں قبولیت ہے، اس کی کوئی وجہ بنتی ہے، قبول نہیں ہوتا، لیکن درود پاک کے متعلق لکھا ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے نا، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھیں۔ زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ فقیر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں، اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں۔ تسبیح کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یوں تسبیح پکڑنا، یہ آپ کہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ سنت عمل، فرض عمل، واجب عمل، نہیں، یہ تسبیح یاد دہانی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ مجھے یاد رہے۔ میں نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے، جب میں باتیں کر رہا ہوں، باتیں کرتے ہوئے اچانک تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، مجھے خیال آیا، یوں دیکھو میں تو ذکر کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں ذکر کرنے لگ گیا، میں باتیں کرنے لگا تو پھر تسبیح کو دیکھا، پھر یاد آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر باتیں کرنے لگا، گپ شپ لگ گئی، اچانک تسبیح پہ نظر پڑی، پھر میں ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب باتیں کرنے لگا، پھر تسبیح پہ نظر پڑی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میں آسان درود بتاتا ہوں، یہ فقیر آپ کو جو عمل دے گا انشاءاللہ آسان دے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں اوپر سے درس ملا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ بناؤ، بشروا ولا تنفروا، ان کو بشارتیں سناؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وعیدیں زیادہ نہیں سنانی چاہیے، زیادہ ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوشخبری سنانی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے یہ انعام ملے گا، نماز پڑھیں گے پریشانیاں ختم ہوں گی، نماز پڑھیں گے قرضے ختم ہوں گے، نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، اللہ راضی ہوں گے۔ اس کے فوائد ذکر کریں، فضائل ذکر کریں، آپ کو یہ فقیر بھی جو عمل دے گا انشاءاللہ آسان آسان عمل دے گا۔ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ایک دانے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی مرتبہ پڑھا میں نے؟ یہ ایک ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ پھر آپ اس کے بعد باتوں میں لگیں گے، اللہم صلی علی محمد، اچانک آپ کی توجہ بٹے گی میں اللہم صلی پڑھ رہا تھا یا اللہم بارک پڑھ رہا تھا، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ آسان درود شریف اس فقیر سے لے لو، یہ پکڑا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آ رہی ہے نا؟ کیا پڑھیں گے ذرا پڑھیں، یہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ درود پاک سب کو یاد ہے، کسی بچے کو بولو بچہ بھی پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب جمعہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، شب جمعہ یعنی مغرب کے وقت سے، جمعرات والے دن مغرب کے وقت سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک
یہ اور دیگر معمولات چھوڑ دیں، صرف درود شریف میں لگ جائیں، تلاوت اپنی کریں، دیگر اپنے درود شریف میں لگ جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اور آج جمعہ ہے، جمعے والے دن کا ایک مبارک عمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کو 80 سال کی نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر ہے! ہم میں سے زیادہ آپ کو کوئی اکا دکا کوئی ملے 80 سال والا بندہ تو باقی 80 سال والے نہیں ہیں، باقی ہم سارے جوان بیٹھے ہیں، جو بوڑھے بھی بیٹھے ہوں گے ان کی عمر 80 سال سے زیادہ نہیں ہے، جو بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں، 80 سال والا بیٹھا ہوا کوئی یہ 80 سال والا آپ تو نہیں ہے نا، میں نے کہا شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ 80 سال والا کوئی نہیں ہے۔ جمعے والے دن آپ نے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھا تو اللہ جل شانہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں اور 80 سال کی نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس پر اجر و ثواب ملے گے۔ تو بھائی درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ درود پاک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ نے ان کے فیض کو اتنا چمکایا، فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر نا جس ملک میں چلے جائیں، حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، اس کے شاگرد آپ کو ساری دنیا کی مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر آپ کو امام ملیں، باہر ممالک کے اندر بھی چلے جائیں آپ کو بڑی بڑی مساجد کے امام ملیں گے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مقرب بندے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت ہمارے شیخ بلوچ تھے، بلوچ، اب بلوچوں کے سامنے بلوچ کا تذکرہ کروں، بلوچ بڑے کام کا بلوچ تھا وہ، اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ والے، حضرت مولانا احمد علی پنجگوری صاحب، پنجگور کے تھے وہ، ہمارے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ 2013 میں حضرت کا وصال ہوا ہے، جو جمعہ بیان فرما رہے تھے، بیان فرماتے ہوئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے بڑے بزرگ کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے جمعے کا بیان فرما رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اچانک کیوں خاموش ہو گئے؟ جب خاموش ہوئے تو صاحبزادہ ان کا اٹھا اور جسے ہاتھ لگایا تو حضرت یوں بیٹھے ہوئے تو بس یوں ٹیک لگ گیا، اللہ اکبر، اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کو تو سارے جانتے ہیں نا، مشہور آدمی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہائے بلوچو تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اتنا بڑا بزرگ ہے، اس بزرگ کی تم نے قدر نہیں کی، اس کی قدر کر لیتے، بہت بڑا بزرگ۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے، حضرت یوسف بنوری یہ فرماتے کہ جب مصلی درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو جہاں بیٹھا ہوا درود پڑھ رہے، یہاں سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارک تک، یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ سارا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جو درود شریف پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اس مصلی کے لیے، درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ سارے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی اللہ والے سے کہتے ہیں حضرت دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ والے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر فرشتے معصوم آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہوگی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کریں گے انشاءاللہ، درود شریف کا عمل کریں گے۔ درود شریف مختلف قسم کے درود انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔